برائے مہربانی کم عمر کے بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اپنے ناظرین کی خدمت میں پہلی بار ایسی کہانی جو سننے میں آپ کا مزہ دوبالا کر دے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ ایک دن میرے ایک دوست اظہر نے مجھے فون کر کے بلایا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہاں اظہر کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اظہر نے بتایا کہ یہ عورت میری جاننے والی ہے اور اس کے بیٹے کو پولیس نے بلا وجہ چوری کے کیس میں پکڑ لیا ہے۔ اسے چھڑانے کے لیے یہ ہم سے مدد مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں اب پریس میں نہیں ہوں، اس لیے شاید میں اب کوئی مدد نہ کر سکوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور کہنے لگی میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا ناصر یہ عورت مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں بیماری کی وجہ سے بستر پر نہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا، لیکن اب ہر حال میں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ دوست کی بات سن کر میں نے اس عورت کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور اس عورت سے کیس کی تفصیلات جاننا شروع کر دی۔ ساری تفصیل جان لینے کے بعد وعدہ کیا کہ کل آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ اب شام کو میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کیا اور کل کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ پھر دوست کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا اس عورت کے گھر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہیں، تم وہاں چکر لگا کے آؤ اور دیکھو کیا معاملہ ہے۔ میں کیونکہ اس معاملے میں پڑ چکا تھا اس لیے جانا پڑا۔ دوست سے اس عورت کے گھر کا ایڈریس لینے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو اس کے گھر میں صرف اس کی 3 جوان بیٹیاں اور ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس عورت نے بتایا کچھ لوگ آئے تھے جو کہ اسی محلے میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ گھر چھوڑنے کے لیے دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنے چھوٹے سے کیس پر کیسے کوئی اتنی بڑی دھمکی دے سکتا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے چیک کرنے کے لیے باتوں میں جان لیا یہ لوگ کس حد تک غلط ہیں۔ یہ عورت اپنے خامد کو 5 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی بمشکل 4 سال کا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورت اور اس کی بیٹی ہانیہ چھپ چھپا کے جسم فروشی کا کام کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے مجھے نفرت ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب میں نے ہانیہ سے چھوٹی لڑکی نائلہ کو دیکھا تو میرے دل میں بھی اس کی مشین مارنے کی خواہش ابھری۔ نائلہ کی ماں بہت ہی سمجھدار عورت ہے۔ اس نے میرا ارادہ سمجھ لیا اور کہنے لگی اگر تم میرے بچوں سے ملنا چاہ رہے ہو تو ہانیہ ساتھ والے کمرے میں اکیلی لیتی ہے، اس سے گپ شپ کر لو۔ میں ہانیہ کے کمرے میں گیا تو وہ لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس انداز سے لیٹی تھی کہ کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا تھا۔ وہ ایک طرف رخ کر کے لیٹی تھی اور اس کی قمیض چوتر سے نیچے تھی۔ اس کے سیکسی چوتر غضب ڈھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے بھائی کے پکڑے جانے کا ذرا بھی افسوس ہے۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پوچھا تم کو اپنے بھائی کی کوئی فکر نہیں؟ تو کہنے لگی وہ میرا بھائی نہیں، بس میری ماں کا کچھ لگتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے، سب لوگ اسے ہمارا بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری جولی میں آ کے گر گئی۔ پھر وہ کافی دیر میری گود میں بیٹھی مجھ سے اپنے گھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ باتیں کر رہی تھی اور میرا ہتھیار پوری طرح اکڑ چکا تھا جو اس کی گاف کے بالکل درمیان میں تھا۔ وہ صاف طور پر میرا ہتھیار محسوس کر رہی تھی، پھر بھی میری گود سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ بار بار اس انداز میں ہلتی کہ میرا ہتھیار اس کی گاف میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ جب میں وہاں سے آنے لگا تو کہنے لگی
تم کیسے آدمی ہو؟ میں اتنی دیر تک تمہاری گود میں بیٹھی رہی اور تم نے میرے غباروں کو بھی نہیں چھوا۔ کیا بات ہے، میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا میں صاف گو آدمی ہوں اور اس میں شک نہیں کہ تم بلا کی حسین ہو، پر سچ یہ ہے کہ میں تمہاری چھوٹی بہن نائلہ کی مشین مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں چھوٹی لگتی ہے، جبکہ اس کے غبارے تمہارے غباروں سے بھی بڑے ہیں اور چوتڑ کی موٹائی بھی تم سے زیادہ ہے۔ کہنے لگی جو بھی ہے، ابھی تک اس کی مشین کسی نے نہیں ماری۔ میں نے کہا میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر انکار ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن میں تھانے گیا اور اس کے بھائی کو وہاں سے چھڑوا کر گھر بھیج دیا۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے دوست کے گھر اس کی بیمار پوستی کے لیے بیٹھا تھا کہ میرے دوست کے موبائل پر ایک کال آئی۔ بات کرتے ہوئے اس نے فون میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ ہانیہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لے کر بات کرنا شروع کی تو ہانیہ نے سلام دعا کے بعد شکوہ کیا کہ آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں اور خواہ مخواہ کسی کا وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ اصرار کرنے لگی ایک بار گھر آؤ، آپ کو خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی تم آ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے دوست سے بات کی تو کہنے لگا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کافی دن سے باہر کی ہوا نہیں کھائی، اسی بہانے تھوڑا انجوائے ہو جائے گا۔ اس وقت ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ہانیہ کے گھر پہنچ گئے۔ ہانیہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ میرے دوست کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ نے مجھے ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں نائلہ بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ 10ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اس کے پاس بالکل چپک کر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ کھسکنے کی بجائے مسکرانے لگی اور پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نائلہ کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی جناب، جتنی آپ کی تعریف سنی ہے اور جتنے آپ خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی آپ کو کس کرنے سے منع نہیں کرے گی۔ میں نے کہا شاید تمہاری بات زیادہ درست نہیں، کیونکہ لڑکیاں میرے نزدیک نہیں آتی۔ کہنے لگی آپ کی باروب شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہوں گی۔ پھر میں نے اس کے گول مٹول گورے گالوں پر کس کی تو وہ جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ کہنے لگی آپی ہانیہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کے انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میں پہلی نظر میں ہی آپ کو پسند کرنے لگی تھی اور میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں۔ میں نے کہا میں تو دوستی سے کچھ زیادہ کا ہی خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی جناب، نائلہ کا سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھ لٹا کر انگلش کس کرنے لگی۔ اس کے گورے چٹے گول سے چہرے پر گلابی ہونٹ چوستے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی ان میں سے رس نکل رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنے پر اعتماد طریقے سے کس کرے گی۔ وہ بار بار میری زبان اپنے منہ میں لے جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو میرے ہونٹ اور زبان دونوں ہی کھا جاتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا۔ جب میں نے اس کے چوتڑوں کو چھوا تو اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی اور وہ زور سے میرے ساتھ چپک گئی۔ پھر میں نے اس کی گاف کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔